الله أكبر لا إله إلا الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. عزیز دوستو، سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک کی یہ چند آیات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھی ہیں. یہ وہ آیات ہیں کہ جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کے متعلق ہیں. اور ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بڑے ہی عظیم دروس اور اسباق ہیں. اس میں بہت سارا نصیحت کا سامان ہے. اگر اس میں ہم توجہ کریں، بغور اس کا جائزہ لیں، اور الحمدللہ ایک مسلمان کے لیے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا حامل ہم سب مسلمانوں کو ہونا چاہیے. اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے یہ پڑھا پہلی آیت میں ایک دعا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی. وہ دعا کیا کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرا رب مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما. یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب آپ کے پاس اولاد نہیں تھی تو اولاد کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ نے، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کی، اللہ سے دعا کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے اور انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں. اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل محبت اور دوستی میں سب سے بلند درجہ ہے یہ والا. وہ بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا. پوری کائنات میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ساری مخلوق میں دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے. تو خلیل اللہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اولاد مانگ رہا ہے.
یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ایک نظریہ ہے عام طور پر لوگوں کا کہ فلاں بڑے کرنی بھرنی والے ہیں، تو ان ساری کرنی بھرنی والوں سے بڑی شخصیت ابراہیم علیہ السلام، جن کو ہم کرنی اور بھرنی والے کہتے ہیں. بہت زبردست اس میں عقیدے کا سبق ہے، عقیدے کا ایک عظیم ترین درس ہے اس آیت کے اندر، کہ کرنی بھرنی والا صرف اللہ ہے. خلیل اللہ بھی اس کرنی بھرنی والے کے در کا سوالی بنا ہوا ہے، اور اس سے سوال کر رہا ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، ہے میرا رب تو مجھے دے صالح بیٹا. اللہ کا نبی اللہ کے سامنے فقیر بن کے اس سے التجا کر رہا ہے. اللہ تو جو خود سوالی ہو، جو خود سوال کرنے والے ہوں، جو خود محتاج ہوں، وہ دوسروں کی محتاجیاں تو نہیں کر سکتے. جو خود مانگنے والے ہوں، جو خود دوسروں، جو اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے والے ہوں، تو آج کوئی اٹھ کر یہ بات کہے کہ جناب وہ فلاں جو ہے نا وہاں سے جا کر اولاد مل سکتی ہے، فلاں دربار اور مزار پر جاؤ تو وہاں سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں سرکار کے پاس جاؤ تو وہاں سے اولاد مل جاتی ہے، فلاں اولاد دیتے ہیں. نہیں، اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں. اولاد دینے والا صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت، یہ قوت نہیں ہے. نہیں ہے کسی کے پاس یہ طاقت اور قوت. یہ طاقت اور قوت صرف اللہ کی ہے. جس کو وہ چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس کو باندھ رکھتا ہے. واللہ صرف یہ صفت اس کی. معذرت کے ساتھ جہاں یہ میں آپ کے سامنے بات وضاحت سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں دور حاضر میں بھی، اس جدید دور کے اندر بھی ہمارے لوگوں کے یہ نظریات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں سرکار جو ہے اس کی قبر پہ جاؤ، چڑھاوا چڑھاؤ، نظر دو، نیاز دو، اس کے نام کی جناب وہاں پر کوئی شرینی بانٹو تو وہاں سے ہم کو اولاد مل سکتی ہے. باقاعدہ ایسے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ایسے باقاعدہ وہاں پر دربار اور مزار کھلے ہوئے ہیں کہ جہاں ادھر جو بھی آتا ہے وہ اپنی جھولی بھر کے جاتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، جھولیاں صرف اللہ کے دربار سے بھرتی ہیں. جھولیاں بھرنے والا اللہ ہے. اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب اللہ کا نبی خلیل اللہ اس رب کے انتہائی قریب جو ہے، جس کی قربت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، تو وہ بھی اللہ کا محتاج بن کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، لہذا تم بھی سارے اس کی محتاجگی کرو. تم بھی اپنی عاجزی انکساری کا اظہار اس کے سامنے کرو. تمہیں جو چیز مانگنا ہے، جو چیز لینا ہے، اس سے مانگو، کیونکہ عطا کرنے والا وہ اللہ ہے. اور اسی طرح میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہاں ایک اس آیت میں اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کی فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ اولاد مانگتے تو ان کی سوچ اور فکر، ذرا اندازہ کریں اس دعا سے کہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے. ان کی خواہش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا. اللہ اکبر. ان کی سوچ اور فکر اس طرح نہیں ہے جس طرح دور حاضر میں ہماری سوچ اور فکر ہے کہ یا اللہ ایک بیٹا دینا، اس بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، تاجر بنائیں گے، اس کو جناب دنیا کا نامور انسان بنائیں گے. نہیں، ان کی فکر اور سوچ کیا ہے؟ یا اللہ ایسا بیٹا دے جو صالح ہو، جو نیک ہو، تیری عبادت کرنے والا اور تیرا فرمانبردار ہو. ایک اور نبی کی دعا قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نقل کی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں. هنالک دعا زکریا ربہ، کہ زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اولاد کا سوال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو، جو فرما بردار ہو، جو تیرے دین کے اوپر عمل کرنے والی ہو. یعنی انبیاء کی خواہش
کون سی خواہش ہے ان کی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک اولاد ہونی چاہیے. تو اس سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ ہماری بھی خواہش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اولاد عطا فرمائے. ہمیں بھی جو اولاد ملے ایسی اولاد ملے کہ جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بھی فرما بردار, اللہ کے دین پر اللہ کی شریعت پر چلنے والی ہو, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والی ہو. یہی سوچ اور فکر ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. اس آیت میں یہ درست اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت پھر جواب دیتے ہیں. فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ, ہم نے اپنے نبی ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور اس کو ایک لڑکے کی خبر دی, بشارت دی کہ جو حلیم یعنی بردبار بیٹا, نیک بیٹا, جس کے اندر تحمل, برداشت اور بردباری, اس بیٹے کی ہم نے پھر خبر دی. یعنی جس نے نیک اولاد مانگی, صالح اولاد مانگی, رب کائنات نے اس دعا کو پورا کر کے اس سے بھی بہتر اولاد عطا فرما دی. یعنی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اپنی دعاؤں کے اندر بڑے خلوص کے ساتھ اپنے خالق اور مالک سے نیک اولاد کا سوال کریں, اگر آپ اپنے رب سے صالح اولاد کا سوال کریں اور اس مانگنے میں آپ کے اندر خلوص ہو اور خلوص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں, اپنی جھولی کو پھیلائیں, اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. جو مانگو گے خلوص کے ساتھ اللہ اسے بہتر عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے دوستو اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس آیت کے اندر باپ اور بیٹے دونوں کی کمال اطاعت کا تذکرہ فرمایا ہے. باپ کون ہے؟ باپ ہے ابراہیم علیہ السلام, اور بیٹا کون ہے؟ بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں باپ بیٹا نے کس انداز میں اپنے خالق اور مالک کے حکم کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکایا ہے, اس کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کہ جب یہی بیٹا کہ جس کو دعائیں کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے مانگا تھا, وہ بیٹا ہم نے ابراہیم کو عطا کر دیا. اس کے بعد یہ بیٹا بھاگنے دوڑنے لگا, اپنے باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا, چلنے پھرنے لگا. تو پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کو خواب میں یہ بات دکھائی. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب میں دکھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو وہ ذبح کرتے ہیں. لہذا انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. انبیاء کے خواب ہمارے خوابوں جیسے نہیں ہوتے کہ ادھر ادھر کی باتیں ہمارے خیالوں اور خوابوں میں جیسے آتی رہتی ہیں. انبیاء کے خواب اور خیال ایسے نہیں ہوتے. انبیاء کو جو خواب آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, اور نبی اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ جو خواب اس کو حکم دیا گیا ہوتا ہے. لہذا جو خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی خواب کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا. قال یا بنی, اے میرے بیٹے, انی اری فی المنام, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اتنی بات کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فانظر ماذا تری, اے میرے بیٹے اب ذرا غور کر میری اس بات میں, تیری اس کے متعلق کیا رائے ہے, تو کیا کہتا ہے. آگے سے سبحان اللہ, بیٹا بھی ذرا دیکھ لیجئے کتنا فرما بردار ہے. فرما برداری کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے بابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کیجئے, اور جہاں تک میرا تعلق ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھ اسماعیل کو صبر کرنے والا پائیں گے. اب یہاں ذرا سمجھیے گا اس آیت کے اندر بڑے خلوص اور اسباق ہیں ہمارے لیے. ذرا توجہ چاہوں گا آپ تمام بھائیوں کی, ذرا دیکھیے گا خالق کائنات نے کتنا بڑا حکم دیا ہے. کوئی حکم چھوٹا نہیں ہے, حکم بہت بڑا ہے میرے دوستوں. یہ بہت بڑا حکم ہے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے. اس خالق نے, اس مالک نے حکم کیا دیا ہے کہ وہ اولاد کہ جس کو تو نے دعائیں کر کر کے ہم سے مانگا, وہ اولاد جو آج تیرے بڑھاپے کا سہارا بننے والی ہے, وہ اولاد کہ جو تیرے آنکھوں
وہ اولاد جو حلیم ہے، وہ اولاد جو نیک ہے، وہ اولاد کہ جس کی وجہ سے یا جس کی طرف سے تجھے کوئی غم نہیں بلکہ تیری آنکھوں کو بھی اور تیرے سینے کو بھی ٹھنڈے کرنے والی اولاد۔ اے ابراہیم، میں تیرا رب تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنے اس بیٹے کو میرے حکم کے مطابق ذبح کر۔ دیکھیے ذرا اس باپ کی اطاعت الہی کہ وہ باپ اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، اپنے خالق اپنے مالک کے حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں نے تو پہلے دعائیں کر کر کے تجھ سے مانگا تھا اور تو نے اتنے عرصے کے بعد میرے بڑھاپے میں تو نے مجھ کو عطا کیا ہے، اب اس بڑھاپے میں یہ میرے ساتھ چلنے پھرنے لگا، دوڑنے لگا، مجھ سے باتیں کرنے لگا، میرے بڑھاپے کا یہ سہارا بننے والا ہے۔ اے اللہ تو مجھ سے چھیننے لگا ہے اور حکم بھی یہ دے رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کے گلے کے اوپر چھری چلاؤں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں کی، اپنے رب کے حکم کو مان لیا۔ اب بیٹے کے ساتھ مشورہ ضرور کیا کہ میرے بیٹے، تاکہ بیٹے کو بھی اس بات پر قائل کر سکیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتے تھے، نہیں، بلکہ اس طرح بات کر کے وہ اپنے بیٹے کو بھی اس حکم کو ماننے پر قائل کرنا چاہتے تھے کہ میں جا کر بیٹے کو بھی مناؤں، بیٹے کے سامنے یہ بات رکھوں اور میرا بیٹا بھی اس خالق اور مالک کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے۔ اور دیکھیے الحمدللہ کیسا بیٹا ہے، باپ کی بات کو سنا اور بات کو سنتے ہی کہتا ہے یہ ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے، رب العالمین نے اس نے حکم دیا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم سے جو ہے اپنی نظروں کو پھیریں یا ہم اپنے رب کے حکم کو نہ مانیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بابا جان، یا ابتی فما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے بابا جان آپ اس کو کیجئے، اس میں دیر نہ کریں۔ اب یہاں ذرا ٹھہر کے میں آپ ہم سب اپنا بھی جائزہ لے لیں، کیا ہم اپنے رب کی اطاعت اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی اطاعت کا جذبہ اسی طرح ہے؟ کیا ہم بھی اپنے خالق اور مالک کے احکام کے سامنے گردنیں اسی طرح جھکا دیتے ہیں؟ کتنے اللہ کے احکام قرآن حکیم میں ہمارے سامنے ہیں، کتنے احکام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے، لیکن اللہ کی قسم آج ہم اپنے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اللہ کے حکم کو سن کے، قرآن کی آیتیں سن کے، نبی کے فرمان کو سن کے، احادیث پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، سارے احکام کو پڑھ کے، سارے احکام کو سن کے، یہ ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، قرآن کی بات بھی ٹھیک ہے، حدیث کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا کریں، مجبوریاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہماری ضرورتیں حاجتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے فلاں حکم جو ہیں وہ ابھی ہم نہیں مان سکتے، اس کے مطابق ابھی ہم نہیں چل سکتے، دور حاضر کے ہمارے کچھ تقاضے ہیں، ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہمارے کچھ معاملات ہیں، ہماری کچھ مشکلیں ہیں، ہماری کچھ ضروریات ہیں، لہذا اللہ کا حکم، قرآن کا حکم، حدیث کا حکم، نبی کا فرمان، اس کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ کس چیز کا اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک جگہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی ابراہیم کے رب نے ابراہیم سے کہا اسلم، اے ابراہیم ہماری اس بات کو مانو، ہمارے اس حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے خالق و مالک تیرا جو بھی حکم ہے تیرے حکم کے سامنے میں اپنی گردن کو جھکا دیتا ہوں۔ نصیحت پکڑیں ہم، اس میں درس ہے، اس آیت کے اندر، اس عمل کے اندر، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس گوشے کے اندر ایک عظیم پیغام ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی رب کا حکم سنیں، رب کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا لیں۔ یہ پیغام ہے اس آیت کے اندر۔ خالق کائنات نے قرآن حکیم میں انبیاء کے جو واقعات کو بیان کیا ہے، انبیاء کی سیرت کو جو بیان کیا ہے، ان کے یہ حکم ماننے کے عمل کو ہمارے سامنے جو بیان کیا ہے، یہ
کے طور پر نہیں بیان کیے، آپ کو اور ہمیں سکھایا ہے اللہ نے کہ زندگی گزارنا ہے تو یوں گزارو، تم دنیا میں زمین پہ میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو، لہذا میرے بندے ہونے کی حیثیت سے میرے تابع بن کے، میرے فرما بردار بن کے، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ جس طرح میرے انبیاء نے میرے حکم کو مانا، اپنی گردنوں کو جھکایا، ہم نے تم سے چھوٹی چھوٹی باتیں منوائی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے ماننے کا تمہیں حکم دیا ہے۔ ہم نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بیٹوں کی گردنوں پہ چھری چلاؤ، ہم نے تم سے کوئی بڑی بڑی باتوں کے مطالبے نہیں کیے۔ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی اس قسم کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی گلے کے اوپر چھری چلاؤ؟ کیا خالق کائنات نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ جو کام ہم نہ کر سکتے ہوں، جو کام ہمارے بس سے اور ہماری طاقت اور ہماری قوت سے باہر ہو، تو اللہ نے ایسا حکم دیا ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم اللہ نے حکم کیا دیا ہے؟ وہ میرے یارو ذرا دیکھو تو صحیح، اس امت محمدیہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بہت کمی کر دی۔ اس خالق نے، اس مالک نے وہ روزہ جو کبھی 21-22 گھنٹے کا ہوتا تھا، رب کائنات نے تمہارے لیے اس 21 گھنٹے یا 22 گھنٹے کے اس روزے کو کم کر کے اس نے کتنا کر دیا؟ فجر سے لے کر مغرب تک تمہارا روزہ رہے گا۔ پہلے کتنا روزہ تھا؟ روزہ ہوتا جناب عشاء کے وقت جو کھا لیتے تو اگلے دن مغرب کے وقت جا کر کھاتے تھے، مغرب کے وقت جا کر، یعنی عشاء کے وقت جو کھانا کھایا ہے، عشاء کے وقت سے لے کر اگلے دن مغرب تک، رات کو بھی بھوکے، رات کو بھی پیاسے، دن کو بھی بھوکے، دن کو بھی پیاسے، یہ بھوک اور پیاس 22 گھنٹے کی، 23 گھنٹے کی، اور اس کے بعد جو ہے روزہ افطار ہوتا تھا۔ امت محمدیہ تیرے لیے خالق نے کمی کر دی، فرمایا تیرے لیے رات کا روزہ نہیں ہے، تیرے لیے دن کا روزہ ہے۔ کتنا ہے؟ صبح سے لے کر فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان ہونے تک تیرے لیے بھوک ہے، پیاس ہے، یہ تیرا روزہ ہے، اور تیرے لیے اجر الحمدللہ پہلوں سے کم نہیں رکھا بلکہ تیرے لیے اجر اس سے زیادہ رکھا۔ سمجھے گا؟ اس آیت کی میں ذرا تفسیر رکھوں گا، اس آیت کی روشنی میں دور حاضر کے مسلمانوں کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، ذرا دیکھیے گا، اور ذرا تعصب کی اینک اتار کے، آنکھیں کھول کے اور دلوں کی کھڑکیاں کھول کے، اپنے دماغوں کے بند دروازوں کو کھول کے یہاں پر میری باتوں کو آپ نے سننا ہے، تاکہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میری بھی اصلاح ہو جائے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے، ہم سب مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ اکبر! روزہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کا دورانیہ کم کر دیا۔ خالق کائنات نے پہلے یہ رکھا تھا کہ روزے کی جو رات ہے، رمضان کی راتیں ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! خالق کائنات نے وہ رات کی پابندیاں بھی اٹھا دی۔ اس نے فرمایا اے امت محمدیہ، جب تمہارے لیے اس میں بھی نبی کر، اس میں بھی کمی کر دی، اس میں بھی نرمی کر دی۔ خالق نے، رب کائنات نے ہمارے لیے یہ پاس کر دیا، قانون پاس کر دیا کہ جاؤ راتوں کو تم اپنی بیوی سے مباشرت کرنا چاہو، جاؤ کر لو، میں تمہارا رب تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں۔ رب نے 50 نمازوں کا حکم دیا کہ تم نے 50 نمازیں پڑھنا ہے۔ رب کائنات کے حضور جب محمد کریم پیش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے آرڈر دیا، رب نے حکم دیا، 50 نمازیں ہیں آپ کی امت کے لیے۔ نبی کریم 50 نمازیں لے کر جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، واپس پلٹے، 10 کم ہوئی، پھر گئے، پھر کم کروائیں، یہاں تک کہ کم ہوتی ہوتی رب نے رحمت کی، اپنا احسان فرمایا، اب پر 50 کی بجائے 5 نمازیں فرض کر دی، اور 5 نمازیں لے کر جب محمد کریم جانے لگے، فرمایا رب کائنات نے عرشوں سے آواز آئی، اے میرے نبی، تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ان کو ثواب 50 کا دوں گا۔ یارو کتنے احسان کیے، اور اس نے کتنی نرمیاں پیدا کر دی۔ اس نے تمہیں یہ نہیں کہا اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے، اپنے رات کے آرام چھوڑ کے، اپنے دنیا کی تجارتوں کو چھوڑ کے، اپنے روزمرہ کے معاملات چھوڑ کے، ہر وقت سامنے میرے مصلی پر کھڑا رہ، میری عبادت کر، قیام کر، رکوع کر اور سجدے کرتا رہ۔ اللہ نے یہ لمبا چوڑا ہمارے لیے معاملہ نہیں رکھا۔ اس نے کہا صرف 5 دفعہ مسجد میں آ جا، اور 5 دفعہ وقت پر آ کر با جماعت نماز ادا کر لے۔ ہر نماز کو تو با جماعت ادا کرے گا، ایک با جماعت
پڑھی ہوئی نماز کا ثواب 27 گنا بڑھاتا چلا جاؤ گا. اور ساتھ یہ بھی رکھ دیا میرے بندے ایک نماز پڑھے گا, دوسری نماز پڑھے گا, تیسری پڑھے گا, چوتھی پڑھے گا, پانچویں, ان نمازوں کے دوران میں تجھ سے گناہ بھی ہوں گے, جا میرے بندے میں تیرے وہ گناہ بھی تجھے معاف کر دوں گا. اتنی محبتیں اس رب نے ہمارے ساتھ کی ہے. کوئی مشکل کام ڈالے ہیں اس نے ہم پر, تو مشکل چیزیں رکھی ہیں ہمارے اوپر اس نے. نماز پڑھ بس 5 وقت, 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں یہ ٹوٹل ٹائم دورانیہ 1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا تیرے لیے بنتا ہے. تو نے کیا حاضری دینا ہے, تو نے کیا نماز پڑھنا ہے, تو نے میرے گھر میں 5 وقت آ کر میرے سامنے میری عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے میرے بندے. اتنا سا کام تو کر بس. اور باقی بھی عبادات سارے کا جائزہ لے لو, ہے کتنی عبادت یارو. 5 وقت کی نماز ہے, پوری زندگی میں 1 دفعہ حج ہے, سالانہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے, وہ بھی اگر صاحب نصاب ہو تو تب. اللہ اکبر. کوئی مشکل کام اس نے ہمارے اوپر نہیں رکھا. اس نے یہ نہیں کہا قربانی کرنے کو کہا ہے, تو کیا کہا ہے اس نے؟ قربانی میں اپنے بیٹوں کو ذبح کرو. قربانی کرنے میں اس نے کہا کہ بکرے, دمبے, چھترے, گائے, اونٹ, ان کو ذبح کرو. تمہارے لیے یہ مشکل کام نہیں رکھا اللہ نے. اس آزمائش میں اس نے نہیں ڈالا تمہیں. اللہ اکبر. اور ساتھ اس نے کہا دیکھو, اس نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ شیطان کو اپنا دوست نہ بنانا, شیطان کو میرا دوست نہ بنانا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ تمہارا کیا ہے؟ وہ تمہارا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. اس کی پیروی نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, شیطان کی پیروی نہ کرنا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں نیکی کے کاموں سے روکتا ہے اور گناہ کے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے. تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس شیطان کو دشمن بنانا ہے. نیکی کے جو کام تمہیں کرنے کے کہے گئے یہ کرنے ہیں, اور جو گناہ کی تم کو وہ طاقت دے گا تم نے وہ گناہ نہیں کرنے, بس یہ صاف ستھری زندگی بسر کرتے رہو. اور اس کے ساتھ اس نے یہ رکھ دیا غلطیاں تجھ سے ہوں گی, تو بشر ہے, تو انسان ہے. بشری تقاضے کے تحت کون سا انسان ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو؟ اللہ نے تیرے لیے اپنی توبہ کے دروازوں کو بھی کھلا رکھا ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو اس بات کی خبر دے دے کہ میں ان کا رب تو ہوں, بڑا غفور الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ اکبر. یا اللہ تیرے قربان جائیں, تو نے ہم پر یہ کتنا بڑا احسان کر دیا. ہمارے یہ کندھے, ہمارا یہ جسم, ہمارا یہ نفس, ہماری یہ روح, ہمارا یہ بدن جو ہے, یا اللہ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچ نہیں سکتے تھے. گناہوں سے دور رہنا اور دور رہتے ہوئے بھی بعض اوقات گناہ کا ہو جانا بشری تقاضے کے تحت. یا اللہ یہ بڑا ہی مشکل کام تھا. اگر تو ہمارے لیے یہ رحمت کا معاملہ نہ کرتا ہم مارے گئے تھے, ہم تو تباہ و برباد ہو گئے تھے. لیکن اس خالق نے دیکھے آپ پر, ہم پر کتنی آسانی فرمائی. اس نے فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو بتا دیجئے. قل یا عبادی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا انداز ذرا دیکھیے. خالق کائنات نے ان کو کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو کہا ہے قل, اے میرے نبی تو کہہ, ان کو کہہ. یا اللہ کن کو کہوں؟ کیا صالحین کو کہوں, متقین کو کہوں, عابدین کو کہوں, زاہدین کو کہوں, تیرے فرما برداروں کو کہوں, تیرے سامنے جھکنے والوں کو کہوں, موحدین کو کہوں, ان کو کہوں؟ کہا نہیں, الذین اسرفوا علی انفسہم. ان سے کہہ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھے, ان سے کہہ. یا اللہ کیا کہوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ان کو یہ خبر دے دے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ جتنے بھی گناہ لے کر آ جائیں گے میں ان کا رب ان کو معاف کر دوں گا. میں ان کا رب ان کو ان کے سارے گناہ بخش دوں گا. اللہ اکبر. کتنا بڑا اس کا احسان ہے ہمارے اوپر, یہ کتنا بڑا اس کا یہ کرم ہے.
صحابہ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں، ہم نے بہت زیادہ قتل کیے ہیں، ہم نے بہت زیادہ زنا کیے ہیں، ہمارے جرم بہت زیادہ ہیں، تو کیا اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو دامن خطاؤں سے بھرا پڑا ہے، ہم سے بہت ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، رب کائنات نے اپنا قرآن اتار دیا، ان آیتوں کو نازل فرما دیا، فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، ان کو اس بات کی خبر دے دیں، یہ جو آپ کے سامنے آ کر اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کے متعلق آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان کو بتائیں میں ان کا رب ان کی باتوں کو سن رہا ہوں اور یہ اعلان کرتا ہوں اگر یہ توبہ کر لیں تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کر دوں گا، قرآن کی وہ آیت بھی الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ میں ان کا اللہ، میں ان کا رب، میں ان کا خالق و مالک نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یارو کتنا وہ قریب رب، کتنا وہ مہربان رب، کتنے اس کے ہم پر عظیم احسان، ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ اس رب نے ہمارے اوپر نہیں ڈالا۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود اس انسان کی حالت دیکھ لیجیے، اس نے اتنے بڑے حکم نہیں دیے، چھوٹے چھوٹے حکم دیے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے احکام کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ پھر غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس نے پھر یہ رعایت رکھی ہے، یہ لچک رکھی ہے، یہ نرمی رکھی ہے، یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ کوئی بات نہیں میرے بندے، میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جب تک موت کا فرشتہ تیرے سامنے نہ آ جائے، جب تک سورج مشرق سے نہ نکلے، جب تک تیرے لیے موت کا پروانہ نہ آئے، میرے بندے اگر تو اتنے گناہ لے کر آ جائے کہ تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کا درمیانی خلا بھر جائے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے درمیان کا خلا بھر جائے، اور یہ سارے گناہ لے کر تو میرے پاس آئے گا تو مجھے اس سے زیادہ مغفرت کرنے والا پائے گا۔ ایک بوڑھا شخص آیا اور اس کی جو پلکیں تھی وہ بھی سفید ہو چکی، اس کی پلکیں جو تھی وہ بھی سفید ہو چکی، اور لاٹھی ٹیکتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ شخص ہوں کہ جس کے گناہ اگر اس روئے زمین کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیے جائیں تو میرے گناہوں کی وجہ سے روئے زمین پر ایک آدمی بھی باقی نہ بچے، میرے اتنے گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حلالتا اسلامتا، تو نے اسلام قبول کیا ہے، تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا نا انا اسلمت، اور اس نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس نے یہ گواہی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہیں تھا، خالق کائنات نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری غداریاں بھی، میری بے وفائیاں بھی، میں غدار بھی رہا، میری غداریاں، میری بے وفائیاں وہ بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، تیری غداریاں بھی، تیری بے وفائیاں بھی، اگر تو نیکی کی زندگی بسر کرتا ہے خالق نے وہ سارے گناہ بخش دیے ہیں، اور بلکہ سارے گناہوں کو بخش نہیں دیا، اللہ نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا۔ اور میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اس خالق نے، اس مالک نے کیسا زبردست نظام آپ کے لیے اور ہمارے لیے رکھا ہے۔ عبادات کا معاملہ ہے تو عبادات کے معاملے میں اس نے بہت ہلکے درجے کی عبادات، ہلکے درجے سے مراد کہ جو ہمارے لیے کچھ زیادہ بھاری نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے، ہمارے
نماز کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ نفس جو ہے 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتا ہے. اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ انسان یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یارو جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اگر کل اللہ رب العزت اس کو حکم دے دے کہ اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلا, تو کیا خیال ہے وہ چلائے گا؟ اور جو بندہ صبح فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند کو قربان نہ کرے تو وہ اپنے بچے کو اللہ کے لیے کیا قربان کرے گا؟ جو شخص اپنے کام کے لیے, اپنی ڈیوٹی کے لیے, اپنی نوکری کے لیے, اپنے گھر بار کے لیے اللہ اکبر کام میں لگے ہوئے ہیں, ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, کام میں لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. جہاں جناب کو دکاندار ہے اپنی دکانداری میں لگا ہوا ہے, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یا یہاں کی بات نہیں میں کر رہا, اپنے ملکوں میں دیکھے جا کر اذانیں ہو گئی, اور جی یہ گاہکی کا ٹائم ہے, جی نماز کا ٹائم ٹھیک ہے مولوی صاحب دیکھیں گے, ہماری گاہکی کا بھی ٹائم ہے. چند لوگوں کی ایمان اپنی دکان کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنے مال کے لیے نماز جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دیتا ہے. اور جو یہ چند ٹکوں کی قربانی نہیں دے سکتے, چند ٹکوں کی, اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. آوازیں کتنی سنتے ہیں ہمارے لوگ. میں بلکہ جب بھی جاتا ہوں اپنے ملک میں, آپ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں اذان ہوتی ہے نا, تو ذرا برابر بھی کوئی ٹینشن نظر نہیں آتی کہ بھائی ٹینشن میں مبتلا ہوئے ہوں کہ یار اذان ہو گئی ہے, جلدی جلدی دکان گاہ کو نکالیں اور اس کو کہیں کہ اب ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم دکان بند کرنے لگے. نہیں واللہ لگے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, اور تو اور ادھر اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, میوزک بھی بج رہے ہوتے ہیں, دکانداریاں چل رہی ہیں, کاروبار چل رہے ہیں, ڈیک والوں کے ڈیک چل رہے ہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ کسی جگہ پر پروگرام کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو ایک جگہ ایسے لوگ بھی میں نے کہا دیکھو سبحان اللہ ایسی جگہوں پر موجود ہیں. ایک فروٹ کی ریڑی, وہ فروٹ کی ریڑی جو ہے نا اس پر کوئی بھی نہیں جو ہے, فروٹ کی ریڑی کے اوپر جو بیچنے والا اس کا مالک جو ہے ریڑی کا وہ موجود نہیں تھا, اور ریڑی اکیلی کھڑی ہے اور اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے, اور اس پھل کے آگے ایک تختی رکھی ہوئی تھی, اس تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا وقفہ برائے نماز. یعنی اپنی ریڑی کو سڑک کے اوپر چھوڑ کے وہ اکیلی ریڑی, کوئی اس ریڑی کا نگران و نگہبان نہیں ہے, وہ وہاں پر کھڑی ہے, اس کے سامنے لگا کر کیا ہے وقفہ برائے نماز. میں نے کہا واللہ ہے, دیکھے ذرا سبحان اللہ ہیں, باقی دکانیں سب کھلی, باقی ریڑیوں والے سب اپنی اپنی ریڑیوں پر کھڑا ہو. ایک ریڑی مجھے نظر آئی کہ جس ریڑی کے اوپر اس طریقے سے پھٹی لگی ہوئی ہے, اور جناب اس ریڑی کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے. اللہ کی قسم میں آج بھی جب اس منظر کو یاد کرتا ہوں, آج بھی میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا, یا اللہ جو تیرے لیے. اور ہمارے ملک آپ کوئی چیز یوں رکھ کے تھوڑی دیر ادھر ہوں صحیح, سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیا خیال ہے, ملتی ہے چیز وہاں پر پھر دوبارہ پتہ ہی نہیں لگتا کون لے گیا. سمجھ گئے, کوئی چیز کہیں آپ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑے سے. لیکن میں نے کہا الحمدللہ میرا ایمان ہے اپنے رب پر کہ اس کی حفاظت میرا رب فرمائے گا انشاءاللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ اللہ یحفظک, تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور اللہ کی حفاظت کیا کرنا ہے؟ عبادات کی حفاظت کرنا ہے. اور جو ان عبادات کی حفاظت کرے گا رب کائنات اس کی حفاظت کرے گا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ہے. اللہ اکبر. لیکن باقی لوگ جناب اسی طرح دکانیں بازار کھلے, لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں, مسجد خالی ہیں. تو لہذا ذرا مجھے بتائے تو صحیح کہ جو اللہ کے حکم پر اپنے مال کی
اپنے کاروبار کی، اپنے وقت کی چند منٹوں کی قربانی نہیں دے سکتے، وہ اتنے بڑے حکم پر کیسے عمل کریں گے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا ہے؟ ذرا مجھے بتایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد چلو کوئی بات نہیں، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ سے غلطی ہو گئی اور ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی رب نے آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے۔ آپ اپنی جہالت کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے آپ اس نیکی پر عمل نہیں کر سکے، آپ گناہگار ہو گئے، خالق نے آپ کے لیے دروازے کھلے رکھے، ابھی پر رکھاؤ، ابھی اس کے دروازے پر جھک جاؤ، ابھی آ کر اس کو منا لو، ابھی اس کے سامنے گڑگڑا لو، ابھی اس کے سامنے آ کر رو لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اس کا قرب پالو۔ لیکن دیکھ لیجئے ہماری حالت پھر بھی جو ہے وہی کی وہی، اسی طرح کے اپنے رب کی اس رحمت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں یہاں اللہ اکبر، باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں کی فرما برداری کا کمال دیکھیے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، خواب میں نے یہ دیکھا ہے، میرے بیٹے تیرا کیا کہنا ہے؟ بیٹے نے بھی آگے سے کہا کیونکہ حکم الہی ہے، اور حکم الہی وہ ہوتا ہے جس کو ٹالا نہیں جاتا، جس کو ٹالا نہیں جاتا۔ یہ ہم اور آپ نہیں ہیں کہ جن کی نظر میں رب کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم وہ چیز ہے۔ اور میرے قابل احترام بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میرے پیارے اور بڑے ہی بہت ہی عظیم بھائیوں، اللہ کی قسم اس بات کو اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کا حکم، اللہ سب سے پہلے تو اللہ کو پہچانیے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل کریں کہ اللہ کتنی بڑی ہستی اور کتنی بڑی ذات ہے۔ اس کی معرفت کو پانے کے بعد اس بات کو سمجھیں کہ ہم انسان، ہمارے لائق یہ بات نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ انسان اس بات کا پابند ہے کہ اس کی طرف، اللہ کی طرف سے جو حکم آئے یہ اپنی گردن کو اپنے رب کے سامنے جھکا لے، مان لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ذرا دیکھ لیجئے تھوڑا یہ جائزہ بھی۔ ایک تو نمازوں کا معاملہ ہو گیا نیکی سے دور، نیک اعمال کی کوئی پرواہ نہیں، اور گناہوں کی اتنی عادت پڑ چکی آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ گناہوں کی ذرا حالت اور کیفیت اپنے معاشرے کی ذرا دیکھیں۔ جہاں نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، وہیں پر شیطان کے قریب ہیں۔ شیطان کی اطاعت، فرما برداری، وہ گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے، بدی کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے، گناہ اور بدی کو ہنس کے قبول کرتا ہے۔ اور جناب گناہوں میں اتنا کھو چکا ہے کہ آج دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ کیا خیال ہے؟ دین اسلام، ایک بندہ ہے وہ داڑھی رکھتا ہے، ایک بندہ وہ شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ اس کے ساتھ؟ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ تم نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ تم نے شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لی ہے۔ داڑھی والے کا مذاق، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر اس کو مذاق، جو دیندار شخص اس کا مذاق، جو نمازی ہو اس کا مذاق، جو شریعت کا پابند ہو اس کو مذاق، اگر کوئی عورت برقع پہنتی ہے، برقع پہننے والی عورت کا مذاق۔ یعنی ایک تو نیکیوں سے دور ہو گئے اور دوسرا گناہوں پر دلیر ہو گئے، اور جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑانے والے۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں پتا آپ کا کبھی پالا پڑا ہو کہ نہ پڑا ہو، ہم نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ کس کا حکم ہے؟ حکم رسول ہے۔ اور حکم رسول اپنی طرف سے ہوتا ہے یا جو آخر میں بیٹھے ہوتے نا، میری بات کو سنو، دھیان ادھر کریں، توجہ ادھر کریں۔
میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بندہ یہاں محفل میں بیٹھا اور بات نہیں سن رہا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو میں الحمدللہ کو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہ کبھی درس کرتا ہوں نہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے آتا ہوں، میں کوئی بات سنانے آتا ہوں اور آپ سنیں، میں نہیں اور بھی مشائخ صاحب ماشاءاللہ وہ مجھ سے بھی بہتر ہیں، ان سب کا مقصد آنے کا یہاں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ سکھائیں، تو سیکھ لیا کریں، سن لیا کریں، توجہ سے وہ دھیان دیا کریں۔ یہ باتیں رب کی باتیں ہیں، یہ باتیں محمد رسول اللہ کی باتیں ہیں، اور آپ پر اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو تو پوری توجہ اور پورے دھیان سے صرف ان باتوں کو سننا چاہیے جو ان کا حق ہے، اور جو یہ حق نہیں دیتا ہے اور پھر کل قیامت کے دن اللہ کے ہر جواب دہ ہوگا اس کا۔ جو بھی آپ کو یہاں آ کر بات سنائے اس کی بات کو سنیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے کہ شلوار کو کیا کرو اپنے، یہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی، اور نبی کو حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی ہمارا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ بات وہی کرتا ہے کہ جو بات اس کو جس کا حکم دیا جاتا ہے یہ وہی بات کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، یہ حکم رسول ہے، اور سزا بھی بیان کی ہے کہ جو اپنے کپڑے کو، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے، ما اسفل من القعین من الازار فهو فی النار، کہ جس کسی نے بھی اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکایا فهو فی النار، وہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں ہوگا؟ اور یہ کہنے والا کون ہے؟ اور ایک حدیث میں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک۔ کتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں؟ 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 قسم کے لوگ کہ جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 وعیدیں بیان فرمائی۔ پہلی وعید یہ ہے کہ خالق کائنات ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا، 1۔ نمبر 2، رب کائنات ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 3، اللہ ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا۔ نمبر 4، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یا اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون بدبخت ہے، یہ کون بدبخت ہے؟ فرعون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو سنو، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یہ وہ ہے ایک، اور دو، یہ وہ ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا، دو، اور ایک وہ ہے جو اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے، جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا ہے۔ آج ذرا جائزہ تو لو اپنے معاشرے کا، معذرت کے ساتھ اگر میں یہیں پر کھڑا کر لوں بھائیوں کو، تو کتنے بھائی ہمیں نظر آئیں گے کہ جن کی پتلونیں، جن کی لنگیاں، جن کی پینٹیں، جن کی شلواریں ان کے ٹخنوں سے نیچے ہیں، چاہے دیکھیں، اور باہر بھی اپنے معاشرے کا ذرا جائزہ لے لیجئے، کتنے ہیں جو اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، اور عذاب کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے وعید کتنی بڑی ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ کوئی مائیکل آن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حدیث کو گھڑا ہے، اس حدیث کو آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے، کوئی مائیکل لال یہ بات نہیں کر سکتا۔ جائیں احادیث کا، کتب احادیث کا مطالعہ کر لیجئے، ہم سے حوالہ لے لیجئے، ہم سے آ کر پڑھ لیجئے، اپنے اساتذہ سے اس کا سوال کر لیجئے، جائیں پوچھیں کہ یہ حدیث رسول ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حکم رسول
اور حکم رسول حکم الہی ہوتا ہے. اب جو یہ عمل کرے وہ حکم الہی اور حکم رسول پر عمل کر رہا ہے، اور جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ اس کا مذاق نہیں اڑا رہا. رب کعبہ کی قسم ہے وہ اپنے رب کے حکم کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ اس شخص کا مذاق اڑا رہا ہے، اس بندے کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے کپڑوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ہمیں کئی دفعہ آ جاتے ہیں، او دیکھو مولوی جا رہے ہیں، او دیکھو ان کے کپڑے دیکھو کتنے اوپر ہیں، لگتا ہے ان کے پاس کپڑا کم پڑ گیا تھا. او بھائی نیچے پانی بھی لگا ہوا، کپڑا کے اوپر کیا ہوا ہے. اس طرح کے فقرے کستے ہیں لوگ، اس طرح کے فقرے کستے ہیں، اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان ظالموں کو کہ جو اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں، وہ مذاق کسی ایسے مولوی کا، کسی ایسے دیندار کا، کسی ایسے بادشاہ کا اس کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ محمد رسول اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے محمد کریم کے حکم کا مذاق اڑایا اس نے محمد کریم کا مذاق اڑایا. اللہ اکبر. اب تو بات کرنے لگا ذرا وہ بھی سن لیجیے. اللہ اکبر. یہ جناب آپ کے پاس کپڑا کم تھا، یہ جناب کتنے عجیب سے لگ رہے ہیں آپ. یہ ذرا جملے سننے پہلے پھر میں بات عملی کرتا ہوں. یہ جناب کیا بات ہے، نیچے پانی لگا ہوا ہے. اے جناب یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ کتنا عجیب سا آپ کا سٹائل ہے. یہ جملے اب آئے ذرا. دور حاضر میں ایک نیا فیشن آ گیا ہے، ایک نیا سٹائل آ گیا ہے، اور اس کو متعارف کروایا ہے یورپ نے. وہ سٹائل کیا ہے کہ آج کے نوجوان، آج کی ایلیٹ کلاس، آج کے پڑھے لکھے لوگ، آج کی اونچی سوسائٹی کے لوگ، آج بڑا پڑھا لکھا اپنے آپ کو سمجھنے والا نوجوان، وہ آج باہر نکلتا ہے. جینز، نئی جینز آئی ہے، نئی جینز کے وہ نیچے پہننے والے جانگیے آئے ہیں، وہ نیچے پہننے والے ایسی نکریں آئی ہیں یا ایسی پینٹیں آئی ہیں کہ جو گھٹنوں تک ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے کہ نہیں دیکھیں؟ آپ نے آج کے نوجوانوں کو پہنے ہوئے دیکھا نہیں؟ ابھی یہاں سعودی بھی پہننے لگ گئے بہت سے. یہ کیا ہے؟ یہ شباب ہے، یہ نوجوان ہے، یہ پڑھے لکھے ہیں. ان کے لیے جملے، ان کے لیے جملے. یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ بڑے ہائی سٹینڈرڈ میں رہنے والے لوگ ہیں. ان کی کوالیفیکیشن، ان کی ایجوکیشن، ان کا لیونگ سٹائل، ان کا لائف سٹائل تعریف ہے، ان کی تعریف ہے. کہتے ہیں کہ آج کا دور حاضر کا جدید فیشن ہے. یہ جدید فیشن ہے جی. مولوی صاحب چھٹو جی تسی کی کر دیو. ٹائم کتنا رہ گیا؟ کتنے بجے ختم ہونا؟ چلو مجھے جلدی جلدی 6 منٹ باقی رہ گئے. چلو پھر بات سلام. سنیں بات، یہ تعریفیں کرتے ہیں ان کے. میرے نقطے کو سنیے گا ذرا. میں دل کے درد کے ساتھ یہ بات رکھنے لگا ہوں. میرے نبی کی سنت پر کوئی عمل کرے تو اس کا تم مذاق اڑاؤ، اور جو انگریز گورے کی سنت پر عمل کرے اس کی تعریفیں کرو. یارو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یارو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ ظلم نہیں، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ ہائر ایجوکیٹڈ ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو نہیں کہتے اوے ذرا اوے بندیا، اوے تو نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے، اور یہ تو نے کوئی
باقاعدے کپڑے پا رہی کو اچھے کپڑے پہن، یہ نہیں کوئی کہے گا جو جی آج کل چلتا ہے جی، اصل میں یہ نیا فیشن ہے، لہذا اس نئے فیشن، شباب ہے جی، نوجوان ہے جی، ان کو کیا کہیں جی، ہماری مانتے جو چلو لگے رہے جو جی، تو جہاں پر لگے ہوئے کچھ نہ کہیں ان کو، کچھ نہ کہیں۔ اللہ کے بندوں ٹھیک ہے اگر تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا مت کہو، لیکن جو محمد کریم کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کہو، اس کو بھی کچھ نہ کہو۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت تو کیا بن گئی ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے، سیرت ابراہیم، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر رب تم سے تمہارا خون بھی مانگے تو اس کے لیے اپنا خون بھی پیش کر دو، اگر تم سے تمہارا رب تمہاری جانیں بھی مانگے تو اپنی جانیں بھی اپنے رب کے لیے پیش کر دو، اگر تم سے تمہارا رب تمہارا مال مانگے اپنے مال کو پیش کر دو، اگر تم سے تمہارا رب تمہاری صبح مانگے، تمہاری دوپہر، تمہاری رات، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بھی مانگے اپنے رب کے لیے پیش کر دو۔ اے میرے رب یہ سب کچھ تیرا ہی تو عطا کرتا ہے، تو مانگتا ہے تو میں یہ سب کچھ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ سیرت کا درس ہے، یہ سبق ہے، اس آیت میں ہمارے لیے۔ ان دونوں باپ بیٹے نے آپ کو، مجھے، آنے والی ساری نسل انسانی کو یہ درس دیا ہے، یہ پڑھایا ہے، یہ سکھایا ہے کہ رب کا تم پر یہ، اس خالق کا، مالک کا تم پر یہ حق ہے، وہ تم سے جو مانگے اس کو پیش کر دو بس۔ چونکہ چنانچہ آج کل نیا دور، ماڈرن دور نہیں، اللہ تیرا حکم ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہوں۔ یا اللہ اے میرے خالق، یہ رہی میری گردن حاضر، میرا نام حاضر، میرے دماغ حاضر، میرے رب تو جو سوال کرے میں تیرا بندہ ہر چیز لے کر حاضر۔ یہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بات صرف ایسے نہیں تھی، بات اس پر عمل بھی ہوا۔ بیٹے نے کہا بابا آپ جو کہیں گے۔ باپ اور بیٹا چل دیے، شیطان آیا، اس نے پھسلانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام قربان تھا، اٹھا کے کنکریاں ماری۔ وہ جاتا ہے نا جب رات پر کنکریاں مارتے ہو جہاں پر، اور یہ کنکریاں تم سے بروانا اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھوایا کہ تم جاؤ اور کنکریاں مار کے، تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ تم اللہ کی راہ کی طرف آؤ گے، شیطان تم کو پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ جس طرح شیطان نے میرے نبی کو اس نے پھسلانے کی کوشش کی تو میرے نبی نے کنکریاں مار کے اس کو بھگایا تھا، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ جب بھی شیطان آ کر وسوسہ ڈالے، بہلانے، پھسلانے لگے، فوراً میری پناہ میں آ جاؤ۔ اور شیطان کیا ہوگا، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ شیطان کو دور بھگانے کا درس دیا ہے اس میں، اور گئے لٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یعنی صرف یہی نہیں کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گلی باتی نہیں کہ جیسے ہمارے لوگ ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بہت بھی قبول ہے، یعنی باتوں سے دعوے بہت بڑے بڑے، اور جب رسول کا حکم آتا ہے تو کہتے جی ابھی نہیں، اصل میں نا میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی شادی جس کی وہ کہتا جی میری بیگم نہیں مانتی اس لیے ابھی نہیں۔ غلام ضرور ہوں لیکن ابھی عمل آپ کے حکم پر نہیں کر سکتا، یعنی صرف لفظی بات نہیں ہے۔ کیا کیا؟ سنا، سمینا وأطعنا، سن لیا، اور اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اطاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا بھی لیٹ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری کو بیٹے کے گلے پر چڑھا دیا ہے۔ یہ منظر کوئی آج پیش کر سکتا ہے؟ مسلمان کہلاتے ہیں ہم سب، لیکن یوں اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکانا، اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں بیٹے کی بھی کمال اطاعت تھی۔ کہتے ہیں مفسرین کہ جب بیٹے کو لٹایا نا تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری اور اتار کرنا اپنے بابا کو دی، کہنے لگے بابا جان میری قمیص سے ہی میرا کفن بنا دینا۔
میری قمیص سے ہی میرا کفن بنا لینا، آپ کے پاس کپڑا، یہ اتنی پیاری، یعنی اتنی پیاری سبحان اللہ، یعنی صرف لفظوں کی بات نہیں ہے، اس حد تک تیار ہے، اپنے آپ کو اس حد تک تیار کر لیا کہ بابا یہ میری قمیص لے لے اور اس قمیص کو میرا کفن بنا کر اسی میں مجھے دفن کر دینا، اس حد تک تیاری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں ذرا درس دیکھیں اللہ، اور اس میں ایک اور درس بھی ہے، وہ بھی سمجھنے والا ہے۔ وہ درس کیا ہے کہ اولاد ہو تو ایسے، اولاد ہو تو ایسے، جو اپنے والدین کی بھی فرما بردار ہو اور اللہ کی بھی فرما بردار ہو۔ یعنی اس آیت میں یہ درس بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ایسا بیٹا تھا کہ وہ رب کا بھی فرما بردار تھا اور اپنے باپ ابراہیم کا بھی فرما بردار تھا۔ اس میں یہ بھی درس ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی صالح اولاد عطا فرمائے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، ایسی صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، اور اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیزوں بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت نے آگے سے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اللہ رب العزت نے بھی پھر اعلان فرما دیے کہ اے ابراہیم بے شک تو نے جو ہے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور ہم محسنین کو، نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، واقعی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایک بیٹا جس کو دعائیں کر کر کے لیا ہو، اور وہ بیٹا اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہو، اور وہ بیٹا اس حالت میں سبحان اللہ کہ ایک نیک ہے، صالح ہے، فرما بردار بیٹا ہے، اس حالت میں اللہ نے مانگ لیا ہو، اور اس حالت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے سامنے گردن جھکا دی ہو، تو پھر اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ جب وہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو پھر اس کی جگہ ہم نے ایک جنت سے دمبا بھیج دیا، اور میں کہا کرتا ہوں اگر وہ دمبا نہ آتا اور بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر کیا ہونا تھا؟ 10 ذو الحجہ کو قربانیاں کن کی ہونا تھی؟ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے، تو کتنے بندے فیل ہونے تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدث بھی شاید فیل ہو جاتے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اپنی اولاد کے گلے پر چھری چلانا، اپنے رب کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن اس خالق نے، اس مالک نے ہم پر احسان کیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پھر جب کوئی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بدلے اور انعامات بھی بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو پچھلے آنے والوں میں ان کے نام کو سلامت رکھا، ان کے جو ذکر خیر کو باقی رکھا، اور اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ آج یارو ہزاروں سال ابراہیم علیہ السلام کو گزر چکے ہیں۔ کتنے سال گزر چکے؟ ہزاروں سال۔ جیسے ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہزاروں سال کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ ہزاروں سال کا، 3-4 ہزار سال کا فرق ہے۔ 3-4 ہزار سال گزر گئے، اور ہمارے نبی کو بھی دنیا سے گزرے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال گزر گئے، اور یاروں ہزاروں سال بیت جانے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذکر خیر اگر ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا نام اگر آج زندہ ہے، اگر ان کا نام آج بھی روشن ہے، ان کا نام اگر آج بھی ہم لیتے ہیں، اور پھر رب کائنات نے اس کتاب میں جو قیامت تک پڑھی جائے گی، اس کتاب کے اندر، قرآن حکیم کے اندر بھی اپنے اس نبی کی تعریفیں کی ہیں، اس پر سلام بھیجے ہیں۔ اور اے امت محمدیہ، تم پر نماز فرض کی، تم 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہو، اور اپنی اس نماز میں سبحان اللہ سبحان اللہ جو تمہیں درود پڑھنے کے لیے دیا گیا، درود بھی کون سا ہے؟ درود بھی کون سا ہے؟ درود ایک ابراہیمی ہے،
اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے درود ابراہیمی پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے ذکر خیر اور یہ اللہ کی طرف سے انعام. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے وہ اس وقت برزخی حالت جو برزخی زندگی ہے وہاں پر بھی وہ سکون میں اللہ کی جنتوں میں اللہ کے مہمان ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے. اور میرے اس درس کے بعد, میری ان باتوں کے بعد اور اس آیت کے اس درس کی آخری آیت وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اللہ کا یہ فرمان سنو, غور سے سنو, کہ صرف پہلے لوگوں کے لیے نہیں تھا, قیامت تک جتنے لوگ بھی نیک عمل کریں گے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اس درس میں سبق ہے. سبق آج دنیا میں ہم مشکلوں میں, ہم پریشانیوں میں, ہم تکلیفوں میں, ہم مسائل میں گھرے ہوئے اور ذلتوں اور رسوائیوں میں گھرے ہوئے اور پریشانیوں کے عالم میں ہماری آج جو حالتیں اور آج ہماری جو کیفیتیں زندگی گزارتے ہیں, 20 سال 30 سال 40 50 60 سال 70 سال بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور میں کتنے دوستوں کو اور یاروں کو دیکھتا ہوں, یہاں بھی کتنے میرے بھائی اور عزیز اور میرے دوست اور میرے محترم بیٹھے ہیں, داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, دیکھیں اپنی حالتیں کمرے دوری ہو چکی ہیں. ہم یہاں پر کتنی محنتیں اور مزدوریاں کر کر کے آج ہم کن حالتوں کو پہنچ چکے ہیں یارو. آج ہماری زندگیاں قریب لگ چکی ہیں, ہم اپنی موت کے قریب لگ چکے ہیں. ذرا دیکھیں تو صحیح, اتنی عمریں گزار کے اور 60 سال کے میرے دوست اور 60 سال کے میرے بھائی اور 70 سال کے میرے بھائی, ذرا دیکھ کہ اپنی 60 سالہ اور اپنی 70 سالہ زندگی میں تو نے اپنے رب کا قرب پانے کے لیے تو نے اپنے دامن میں کتنی نیکیاں سمیٹی ہیں. ذرا دیکھ اس کو. ورنہ پھر جیسے میں نے عرض کیا, مشکلوں میں, پریشانیوں میں, تکلیفوں میں زندگی 60-70 سال گزر گئی. بھائی جان اب آپ کی عمر 70 سال ہو چکی, 80 سال ہو چکی. جی 70 اور 80 سال ہو چکے. اللہ کی قسم آپ یقین جانے, رات میں نے درس کیا, درس کے بعد ایک ساتھی بیٹھ گیا میرے پاس, کہنے لگا میں یہاں پر پچھلے 3 سال سے ہوں. کتنے سالوں سے ہوں؟ 3 سالوں سے میں یہاں پر ہوں. اور 3 سالوں میں میری حالت یہ ہے کہ میری 4 بہنیں ابھی گھر میں بیٹھی ہیں. 7 بہنیں تھیں, 7 میں سے 3 کو بیاہ سکا ہوں اور ابھی 4 بہنیں میری گھر بیٹھی ہیں. میری ماں بیمار ہے, میرا باپ بیمار ہے اور میرے گھر میں اور کوئی میرا مددگار. اللہ اکبر. اور کہنے لگا, کہتا ہے کہ میرے گھر کی دیواریں بھی نہیں ہیں. ایک کمرہ ہے جس میں رہتا ہوں اور گھر کی جو دیواریں اس کی جگہ میں نے جھاڑیاں لگا رکھی ہیں. دروازہ بھی نہیں ہے, دیواریں بھی نہیں ہے. انتہائی میری حالت جو ہے, مالی حالت انتہائی خراب ہے. 3 سالوں سے سسک کر یہاں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور آگے بھی پتہ نہیں کیا بننا ہے. اور میرے دوستو, یہ دنیا اس دنیا کے یہ حالات, اس دنیا کی یہ مشکلات, اس دنیا کی یہ پریشانیاں, اگر اس کا حل چاہتے ہو اس کی طرف آؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ کے بندو اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ, اللہ کے بنو, اللہ کے فرما بردار بنو, اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والے بنو. نہیں تو یوں ہی سسک کے 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال قبریں توری ہو جائیں گی, باہر سفید ہو جائیں گے اور ضرورتیں اور حاجتیں پوری نہیں ہوگی ہماری. نہیں, محسن بنیے, محسنین میں اپنا شمار کروائیں, محسنین میں نیک بنے, رب کے فرما بردار بنے. وہ ساتھ تمہارے اوپر اپنے احسانات فرمائے گی. اللہ کی قسم کے ایمان اور یقین ہے ہمارا, تمہاری مشکلوں کو آسان فرمائیں گے اور تمہارے لیے ذکر خیر کو پھر تمہارے موجودہ لوگوں میں بھی اور تمہارے بعد میں تمہارے ذکر خیر کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جاری کر دے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے.